سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر کہ انسان کو ایک دوسرے انسان کی مدد کرنی ہو تو بہت سارے ذرائع ہیں، وسائل ہیں۔ سب سے اچھا ذریعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس پر عمل بھی فرمایا، وہ ذریعہ یہ تھا کہ بندہ کسی اپنے دوست کے لیے، ساتھی کے لیے سفارشی بن جائے۔ تو کہا گیا کہ سفارشی بنو اگرچہ سفارش قبول نہ بھی ہو، سفارشی بنو لیکن اگر سفارش قبول نہ ہو تب بھی سفارشی بنو۔ کسی شخص کی سفارش کسی بڑے کے پاس کرنی ہو، کسی بیوی کی سفارش اس کے شوہر کے پاس یا شوہر کی سفارش بیوی کے پاس کرنی ہو، نوکر کی سفارش اس کے باس کے پاس کرنی ہو، تو آپ بالکل آگے بڑھیں اور سفارش کریں، اگرچہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا نتیجہ کچھ اچھا نکلنے والا نہیں ہے، میری جو سفارش ہے وہ شاید قبول نہ کی جائے، ٹھکرا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس سفارش میں سے حصہ ہے، یعنی ثواب ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ سفارش دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سفارش وہ ہے کہ آپ کسی شخص کو جاب دلانا چاہتے ہیں، کوئی کام دلوانا چاہتے ہیں، وہ مال خریدنا چاہتا ہے، تو جو مال بیچنے والا ہے بیوپاری، اس سے آپ کی پہچان ہے مگر وہ دینے میں آناکانی کرتا ہے یا اسے بھروسہ نہیں ہے، تو آپ سفارشی بن کر چلے جاتے ہیں کہ انہیں کام پہ رکھ لیں، انہیں سامان دے دیں، مال دے دیں، یہ اچھا معتبر انسان ہے۔ یہ سفارش اچھی ہے اس وقت جب کہ جس کی آپ نے سفارش کی ہے وہ اس کا حقدار ہو، یعنی اتنا معتبر انسان ہو۔ اگر معتبر کی سفارش کریں گے، آپ اہل کی سفارش کریں گے کہ ہاں اسے رکھ لیا جائے کام پر، یہ ایبیلٹی رکھتا ہے، تو یہ سفارش بہترین سفارش ہے۔ لیکن ایک سفارش ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بری سفارش ہے۔ بری سفارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کی سفارش میں کرنے جا رہا ہوں اور جس کام کے لیے کرنے جا رہا ہوں، یہ اس کام کے لیے سکسیس نہیں ہے، یہ ایبل نہیں ہے اس کام کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی سفارش کریں تو یہ بری سفارش ہے۔ ہم کو پتہ ہے کہ اسے مال دلوا بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ وہی کرے گا کہ دوبارہ مال دینے کے لیے، پیسہ دینے کے لیے آناکانی کرے گا، ٹال مٹول کرے گا، اس کے باوجود بھی ہم اسے مال دلا رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی، تو یہ بری سفارش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ اذا جاءہ السائل او طلبت الیہ حاجہ، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی منگتا آتا، مانگنے کے لیے آتا، یا کوئی ضرورت آپ کے سامنے پیش کی جاتی اور ضرورت کا مطالبہ کیا جاتا، قال، تو آپ فرماتے اشفعوا تؤجروا۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے آپ ارشاد فرماتے کہ جو بھی تمہارے میرے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو اس کی سفارش میرے پاس کرو، اس کی سفارش میرے پاس کرو کہ حضور اس کی بات مان لیں، اس کا کام کر دیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، اس پر تم اجر پاؤ گے۔ اور یقیناً اگر کسی کا گھر بس گیا آپ کی وجہ سے، کسی کو جس کی دو روٹی کا انتظام اگر آپ کی وجہ سے ہو گیا، تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ جب تک کہ وہ اس کام پر ہے، جب تک کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا اجر آپ کو ملتا ہی رہے گا۔ ابو سید جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد
عبداللہ بن حرام، عبداللہ بن حرام کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے بعد آپ نے یہودی سے کچھ ادھار لیے تھے، وہ 3 وسق بھر مال تھا۔ 3 وسق، ایک وسق ہوتا ہے 2 ہاتھ ملا کر جتنا اس کے اندر اناج آ جائے یا پھل آ جائے، جیسے کہ گیہوں آ جائے، جو آ جائے، اور اسی طرح 2 ہاتھ بھر کے کھجور آ جائے، چھہارا آ جائے، تو یہ جو 2 ہاتھ بھر کے جتنا ماپ ہے، یہ 60 ماپ جو اتنا ہوگا، یعنی یہ 60 مرتبہ گنیں گے، ملٹیپلائی کریں گے 60 سے، تو وہ ایک وسق ہوتا ہے۔ 60 مشت کا ایک وسق ہوتا ہے۔ ایسے 30 وسق جو ہے انہوں نے قرض چھوڑے تھے، ان کے والد نے، حضرت جابر کے والد نے کسی یہودی کے پاس قرض چھوڑ دیے تھے۔ اب جب یہ قرض انہوں نے چھوڑے تو ان کے انتقال کے بعد وہ یہودی مطالبہ کرنے لگا، ڈیمانڈ کرنے لگا کہ میرا جو قرض ہے وہ تم اس کو ادا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ تھے کھجور کے، اور ان کو پتہ تھا کہ کھجوریں اتنی ہے نہیں اور میں دے نہیں پاؤں گا، تو انہوں نے اس یہودی ابو الشحم اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو، کچھ وقت کے بعد، کچھ مدت کے بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ لیکن وہ اسی پر اڑا رہا، اس نے کہا کہ میں مہلت نہیں دوں گا، مجھ کو آج یا کل میں چاہیے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، معاملہ اس طرح کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس یہودی کے پاس میری سفارش کر دیں کہ بندہ اچھا ہے، جو بھی معاملہ ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو لوٹا دوں گا، بس تھوڑا سی مدت مل جائے، مجھ کو موقع مل جائے۔ اب ذرا یہاں پر غور کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینی اعتبار سے ایک نبی ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور دنیاوی اعتبار سے حاکم ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک عام سا بیوپاری ان کے پاس آ رہا ہے اور سفارش کر رہا ہے، اور آپ اس کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ درس دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، بس آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آیا ہے سفارش کروانے کے لیے، آپ سفارش کرنے چلے جائیں۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ارے میرا تو کوئی مرتبہ ہی الگ ہے، میں اتنے چھوٹے آدمی سے کیا بات کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، حاکم ہے مدینہ کے، نبی ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، اس کے باوجود بھی آپ چل کر اس یہودی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا درس دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ کچھ بھی ہو جائے سفارش کرے۔ اچھا، سفارش کرنے سے پہلے کبھی یہ نہ سوچے کہ میری سفارش قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس پر دم ڈاٹی بھی نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہم بہت بڑے آدمی کو سفارش کرنے کے لیے لاتے ہیں، کسی چھوٹے کو نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی اس کا مرتبہ ہے، اس کا وصب ہے، تو یہ جب سفارش کرے گا تو کوئی رد نہیں کر پائے گا، یہ مزاج ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کام صرف سفارش کرنا ہے، قبول ہو جائے تو آپ کے لیے اجر ہے، نہ قبول ہو تو کوشش کا اجر ملے گا، آپ دوڑ بھاگ کی، آپ نے اس سے بات کی۔ اب ہوا یہ کہ جب اس یہودی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ میں تم سے سفارش کرتا ہوں کہ جابر کو کچھ مہلت دے دو، کچھ مہلت کے بعد وہ تمہیں لوٹا دے گا، اس یہودی نے کہا کہ میں مہلت نہیں دے سکتا، انکار کر دیا۔ اب ذرا سوچیے، آپ نبی ہیں، اس نے تو نبی مانا ہی نہیں ہے، تبھی تو یہودی ہے، لیکن نبی کے ساتھ ساتھ حاکم بھی تو ہے۔ اس اینگل سے اگر تم نہیں مان رہے ہو تو اس اینگل سے تو ماننا پڑے گا، ہمارے ایریے میں رہتے ہو، ٹیکس دے کر رہتے ہو، تو کچھ تو ہماری چلے گی۔ اتنی چھوٹی بات تو ہمارے یہاں کا کونسلر بھی منوا لے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، کتنے بھی بڑے حاکم ہو جائے، کتنے بھی بڑے حاکم ہو جائے، لیکن کسی پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اس کا حق ہے، وہ چاہے قبول کرے چاہے چھوڑ دے، تم کون ہوتے ہو اس پر زبردستی کرنے والے؟ حاکم ہے، حاکم علی الاطلاق، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود درس دیا کہ میں سفارش کر رہا ہوں، میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کیسے اپنے ساتھی کی بھی مدد کی اور اس کا بھی کام بنا دیا۔ حضرت جابر کو کہا کہ چلو تم مجھے اپنے باغ میں لے کر چلے جاؤ۔ باغ میں جب پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے باغ میں تھوڑا چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد آپ واپس آ گئے۔
اور آنے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جابر جتنی کھجوریں ہیں توڑو اور 30 وسق اس کا جو بنتا ہے اسے دے دو۔ حضرت جابر بھی جانتے تھے کہ اتنا تو ہے ہی نہیں مال، تو کہاں سے میں دے پاؤں گا؟ انہوں نے فرمایا توڑو اور اس کو اتنا دے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کھجوریں توڑنا شروع کی، نوکروں کو لگا کے کھجوریں توڑی، پورے 30 وسق یہودیوں کو لے جا کر دے دیے، پورا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 17 وسق پھر بچ گیا تھا، 17 وسق پھر بچ گیا تھا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑا کہ جا کے عرض کروں، یا رسول اللہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا، حل ہو گیا۔ میں جب گیا تو دیکھا کہ حضور عصر کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد جیسے آپ فارغ ہوئے ہیں تو فوراً میں نے عرض کی، یا رسول اللہ قرض ادا ہو گیا اور 17 وسق بچ گئے۔ تو کہا کہ یہ خبر جا کر عمر کو دے دو، کیونکہ عمر کو تمہاری بہت فکر تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ عمر ایسا ایسا معاملہ تھا اور معاملہ حل ہو گیا۔ تو حضور نے کہا کہ عمر کو بتا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر یہ معاملہ میں سمجھ گیا تھا اسی وقت آسان ہو جائے گا جب میں نے دیکھا تھا حضور کو باغ میں ٹہلتے ہوئے۔ جب میں نے حضور کو باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تبھی میں سمجھ گیا کہ تمہارا قرض ادا ہونا ہی ہونا ہے۔ جن کے باغ میں حضور ٹہل لیں ان کا کام حل ہو جاتا ہے، تو جن کے خواب میں آتے ہو ان کا کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ اب کب آئیں گے خواب میں؟ جب آپ یاد کریں گے، اور یاد کرو گے تو درود پڑھو گے۔ تو یہ سب معاملات ہیں۔ تو معاملات کو آسان کرنے کے لیے یہ طریقہ سب سے بہترین ہے، اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ ہم جائیں ایم ایل اے سے گہار لگائیں، بڑے بڑے منتری سے گہار لگائیں، بہتر یہ ہے کہ ہمارے حاکم کل بھی تھے اور آج بھی وہی ہیں، تو ہم ان کے پاس گہار لگائیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کل بھی کام بنایا تھا اور آج بھی بناتے ہیں، تو ہماری بھی کچھ معاملات ہو جائے، جو بگڑی بنی ہے اسے بنا دیں، جو بگڑی پڑی ہے زمانوں سے آپ ہی ہیں جو بنا سکتے ہیں۔ مگر اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ عقیدت کی۔ عقیدت شرط ہے، اگر عقیدت نہیں ہے تو یہ کام نہیں بن سکتا۔ اور یقین مانیے اگر کام نہ بھی بنے اتنا گڑ گڑانے کے بعد تو یہ مان لے کہ یہ کام بگڑا نہیں ہے بلکہ پھر بن گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کام کو نہیں کیا تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ آپ کرتے وہی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو جو اللہ نے چاہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسرا واقعہ بہت ہی شاندار واقعہ ہے، اور یہ محبت کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مغیث، اور ایک لونڈی باندی تھی جس کا نام تھا بریرہ۔ تو یہ بریرہ تھی ایمان والی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مغیث یہ بھی غلام تھے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، شوہر اور بیوی تھے ان دونوں۔ مغیث اپنی بیوی بریرہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، حضرت ابن عباس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس کے پاس عبداللہ ابن عباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ بریرہ بھاگی چلی جا رہی ہے اور مغیث اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ الفاظ حدیث میں کہ یطوف بریرہ، مغیث جو ہے بریرہ کا طواف کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اس کو منا رہا ہے، رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، حدیث میں الفاظ ہے کہ یہاں تک کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اس کو رو رہا ہے، منا رہا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ جو بریرہ ہے باندی لونڈی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، ان کی باندی تھی۔ آپ نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ تو جیسے ہی وہ آزاد ہو گئی تو قانون شریعت کے مطابق اب کوئی بھی آزاد باندی چاہے وہ غلام کے ساتھ رہے یا باندی آزاد کے ساتھ رہے، اس کا حق ہے۔ اس کا جو شوہر تھا وہ تو غلام ہی تھا، یہ تو آزاد ہو گئی، تو اب ان کو حق ہے کہ وہ کنٹینیو کرے اپنے اسی شوہر کے ساتھ جو کہ غلام ہے، یا پھر کسی آزاد سے شادی کرے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں انہیں چھوڑ دوں گی، کس کو؟ اپنے شوہر مغیث کو چھوڑ دوں گی، یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تو مغیث بڑا ناراض ہوا اور وہ ان کے پیچھے گھومنے لگا کہ یار میری بات مان لو، ایسا مت کرو، ہم زمانے سے ایک ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو مغیث نے آ کر کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بریرہ سے کہا۔ بریرہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ لونڈی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو یہ باندی تو ان کے گھر میں ہی رہتی تھی،
اگر ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی نوکری کرتا ہو، آج تو کوئی بکتا نہیں ہے، وقت اپنا بیچتا ہے انسان، اور اگر اس کا کوئی معاملہ تو ہم بولیں گے ارے وہ ہمارے یہاں کام کرتا ہے میں دیکھ لوں گا، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ میرے پاس آئے ہو اور میرے نوکر کے بارے میں بات کر رہے ہو تو اس کو میں منوا ہی لوں گا، یہ غلط ہے۔ وہ آپ کا نوکر ضرور ہے لیکن اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، ہاں وہ اس کے حقوق جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے، غلام ہم اور آپ بناتے ہیں اس کو، تو ہمیں حق نہیں بنتا ہے، حق اس کا ہے وہ سمجھے، ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر پست ہو، کوئی ہمارے سامنے چھوٹا ہو، اس کا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے وہ تو میں اس سے منوا لوں گا، وہ میری بات کٹ نہیں کرے گا، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ اس سے سفارش کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو زبردستی آپ منوا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے اس کے اوپر، ظلم بالائے ظلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ تم دیکھ تعجب نہیں کرتے کہ مغیث کتنی محبت کرتا ہے اپنی بیوی بریرہ سے، اور بریرہ کتنی نفرت کرتی ہے اپنے شوہر مغیث سے، اور اس کے بعد بریرہ سے آپ نے ارشاد فرمایا بریرہ جو بھی معاملہ تمہارا ہے اس کو دوبارہ دیکھ لو اس کو، اور جو سوچ رہی ہے اس کو چھوڑنے کا اس بارے میں دوبارہ سوچ لو، یہ کہا دوبارہ سوچ لو اس بارے میں اور مت چھوڑو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے کیا عرض؟ حضور آپ کا حکم ہے، اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر، پھر تو کیسا بھی ہو مغیث میں اسے قبول کر لوں گی اگر آپ کا حکم ہے۔ حضور نے فوراً فرمایا یہ حکم نہیں ہے سفارش ہے، میں حاکم ہوں، حاکم کے بعد پھر تم ہماری ہی بیوی کی لونڈی رہی ہو، آزاد بھی ہم نے کیا ہے ہمارے گھر سے، بہت بڑے بڑے احسان ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے سفارش کر رہا ہوں، میں حکم نہیں دے رہا ہوں۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ حضور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں مغیث کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا جیسا معاملہ تم سمجھو۔ یہ دروس احادیث میں جو آپ کو ملیں گے، آپ کو پتہ چلے گا زندگی گزارنے کے طریقے احادیث میں ہر جگہ موجود ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ ہمارا دین ہمیں وہ چیزیں بتاتا ہے جو بڑے بڑے مفکر نہیں بتا سکتے، اور بڑا مفکر جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچ سے بتاتا ہے، ہمارا دین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے رسول اسے بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام کو بناتا ہے۔ اور جس نے پوری کائنات بنائی ہو وہ اگر آپ کا کام کر کے دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مثال سے پاک ہے۔ آپ نے کسی کمپنی کی کار لے لی اور کار کا مڈگارڈ اگر ٹوٹ گیا ہو اور وہ ٹوٹنے کے بعد اب اس کو ریپیئر کروانا ہو، اگر آپ کسی میکینک کے پاس جائیں گے تو ویسا ہی کر کے دے گا جیسے کمپنی نے دیا تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو موڈیفائی کے نام پہ تیسرا کلر لگوا دے گا وہ کہ کچھ الگ لگے گی۔ لیکن اگر کمپنی کے پاس آپ جائیں تو مطمئن رہتے ہیں کہ بالکل وہ ویسے ہی لگا دے گا جیسی تھی، بس وہی ہے۔ ہمارا دین رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، اور ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے کسی مفکر کے پیچھے گھوم رہے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے اس کے پاس جائیں جس نے کائنات بنائی ہے۔ وہ ہمارے حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے، حالات بھی اسی نے بنائے ہیں، انسان کے لیے خوشی بھی اس نے دی ہے، غم بھی اس کی بہتری کے لیے دیا ہے۔ تو ہم جب اس سے شکوہ کریں گے، اس کی بارگاہ میں مطالبہ کریں گے تو یقین مانیے وہ چیز آپ کے لیے محال ضرور تھی کہ یار یہ میکینک کیسے کر پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ محال نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز محال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ بھیا بخار ہے، یہ ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ پڑھ، میں نے کہا کہ پہلے جائیے ڈاکٹر کے پاس، آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر سے اگر حل نہ ہو کسی اور MBBS کے پاس جائیے، اس سے حل نہ ہو MD کے پاس جائیے، جتنے اچھے ڈاکٹر ان کے پاس دکھا دیں، پہلے آپ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، دکھا بھی دیں، دکھانے کے بعد جب پتہ چل جائے کہ اب کوئی علاج نہیں ہے، اب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ محال کا کام وہیں ہوتا ہے، محال کام آسان ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندہ وسائل سے میرے پاس آئے، پہلے ڈاکٹرز کے پاس جائیں، لوگوں کے پاس بتا لیں، اس کے بعد میری بارگاہ میں آئے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سارے دنیا کے کام ہم خود کر لیں گے، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ دعا کر رہا ہوں، دعا کرو کہ میں نماز کا پابند ہو جاؤں، اور باقی سارے کام اگر کرنے ہو تو ہم خود دوڑ کے کر لیں گے، لیکن نماز کے لیے ہم دوڑیں گے نہیں، ہم دعا کر دیں گے گھر بیٹھے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔
جس طرح وہاں وسائل کا انتظام کیا ہے دنیا کمانے میں، اسی طرح دین کمانے میں بھی ہمیں وسائل کا استعمال کرنا پڑے گا، اسے بروئے کار لانا پڑے گا، تبھی تو ہم دین کو جان سکیں گے۔ اور جب دین کو جان جائیں گے تو یقین مانیے آپ لوگوں کو ایسا مشورہ دیں گے کہ لوگ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئیں گے کہ یار کیسا مشورہ ان کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دین پڑھا ہے، آپ نے کارل مارکس کو نہیں پڑھا ہے، بڑے بڑے مفکر کو نہیں پڑھا ہے، آپ نے دین پڑھا ہے، اور دین میرے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جو کچھ درس بیان میں ہوا، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔